الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرے پارے کے تفسیری نکات پہ کچھ مختصر گفتگو کریں گے اور معلوم کریں گے، لیکن جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی یہ عرض کیا گیا کہ یہ دورانیہ انتہائی مختصر ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں اہم جتنے نکات ہیں دوسرے پارہ مبارکہ میں ان کا ہم خلاصہ بیان کر سکیں۔ تو اس میں جو آیات ہیں ان میں تحویل قبلہ اور اس سے متعلق گفتگو کا بہت خوبصورت اور جامع بیان ہے، اور ان آیات کا خلاصہ ذکر کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں جو دوسرے پارے کے آغاز سے، یعنی اس کا یہ جو بالکل جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں سے وہ اخذ ہوتی ہیں۔ پہلی آیت اس پارہ کی ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوف لوگ مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں بیت المقدس سے منہ پھیر کے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس عمل پر جو اعتراض کرتے ہیں، یعنی تحویل قبلہ پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والوں پر اعتراض کرنے والوں کو قرآن مجید نے بے وقوف کہا، اور دوسری اس کی انٹرپریٹیشن ایک یہ بھی کہی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو عشاقان مصطفیٰ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کمر بستہ تھے، ان پر اعتراض کرنے والوں کو قرآن مجید نے سفہاء کہا ہے اور ان کو بے وقوف کہا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13 میں جہاں پہ قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہاں پہ منافقین نے مسلمانوں کو بے وقوف کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً قرآن کے ذریعے ان منافقین کو بے وقوف کہا، یعنی وہ منافقین جو مسلمانوں کو بے وقوف کہہ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے خود جواب دیا، اور مومنین کو بے وقوف کہنے والوں کو اللہ نے بے وقوف کہا۔ اسی طرح ہم اگر سورہ حجرات کے اندر دیکھیں، الحجرات میں، تو وہ لوگ جو کاشانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر کھڑے ہو کے بلند آوازیں لگا رہے تھے اور انہیں کاشانہ اقدس کا ادب ملحوظ خاطر نہ رہا، تو قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن میں عقل ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ تینوں مقامات، یعنی البقرہ کی آیت نمبر 13 اور یہ جو آغاز ہے دوسرے پارے کا، اور سورہ الحجرات میں، ان تینوں مقامات کو اگر آپ ایک ہی جگہ پہ سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو بنیادی ایک نقطہ نظر آتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان کو صاحب عقل کہتا ہے، قرآن مجید ان کو صاحب شعور کہتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور ساتھ کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس کا جو لوگ ادب کرتے ہیں، اور جو لوگ ادب مصطفیٰ سے محروم ہیں، جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات میں مؤدب نہیں ہیں، قرآن مجید ان لوگوں کو بے وقوف اور احمق قرار دیتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ تحویل قبلہ کا مقصد قرآن مجید نے یہ بیان کیا
کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ کسی قبلہ، وہ چاہے بیت المقدس ہو یا وہ چاہے بیت اللہ شریف ہو، ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اس وقت فائدہ دے گا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں اس طرف منہ کیا جائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں جو کچھ کیا جائے گا وہ بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوگا، وگرنہ بصورت دیگر یعنی اگر پیروی مصطفیٰ نہیں ہے تو قبلہ کی طرف منہ پھیر لینا بھی وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب بات کرتے ہیں تحویل قبلہ کی وجہ۔ تحویل قبلہ کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور آپ کی آرزو کو پورا کیا گیا۔ تحویل قبلہ سے متعلق جو آیات ہیں وہ 142 سے لے کے آیہ نمبر 150 تک ہیں سورہ البقرہ کی، اور ان 9 آیات کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور ان 9 آیات میں تحویل قبلہ سے متعلق گفتگو فرمائی گئی، اور اس میں 9 آیات کا مرکزی نقطہ یہی ہے اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون قبلہ کی طرف جاتا ہے۔ ہم ان 9 آیات کو جب غور سے دیکھتے ہیں تو ان کی ترتیب آپ کو ایک بار پھر حیرت کے اندر ڈال دیتی ہے، حیرت میں مبتلا کرتی ہے۔ ان پہلے 3 مقام پر تحویل قبلہ کا حکم ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کی حقانیت کو بیان کیا گیا کہ یہ تحویل قبلہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ تو تحویل قبلہ کی حقانیت کے بعد پھر مسلمانوں کو تحویل قبلہ کا پابند بنایا جا رہا ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو بیان کرنے کی ترتیب کیا ہے، اور پھر ان 9 آیات میں مسلمانوں کو اسی قبلہ پر پابند رہنے کا حکم کیا جا رہا ہے جس قبلہ کے اوپر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور آرزو تھی۔ یعنی اگر حضور کا ارادہ مبارک بیت المقدس کی طرف تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف تھا تو قبلہ وہ رہا، اور حضور کا ارادہ مبارک اگر وہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم اس کا کر دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آرزو مبارک کو پورا کرنے کے لیے ایک ہی دفعہ ایک ہی آیت میں فرما دیا جاتا کہ مسلمانوں اپنا تم منہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف کر دو، لیکن ایک آیت کی بجائے 9 آیات مبارکہ اس مقام کے اوپر نازل فرمائی گئیں، اور تکرار کے ساتھ مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی۔ 9 آیات میں کئی بار مسلمانوں کو پابندی سے عمل کرنے کا حکم فرمایا جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آرزو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کبریا میں کتنی اہمیت ہے کہ میرے آقا جس عمل کا ارادہ فرما لیں، میرے حبیب جس بات کی آرزو فرمائیں، میرے حبیب کی جو چاہت ہو وہ امر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا محبوب بن جاتا ہے اور کتنا عظیم عمل بن جاتا ہے، اور اس کی کتنی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو فرماتے ہیں۔ اس سے آگے آیت نمبر 151 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ اور آپ کے فرائض نبوت کا ذکر کیا گیا، جن میں یتلو علیکم آیاتنا،
کہ آقا پاک ان پر قرآن کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور آقا پاک تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں حکمت اور دانائی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں میں انتہائی اختصار سے یہ عرض کر دوں کہ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر میری آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اس سے مراد قرآن حکیم کی آیات بھی ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو مظاہر قدرت اور اپنی جو نشانیاں اہل بصیرت کے اوپر واضح فرمائی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اور اپنی خدمت میں بیٹھنے والوں کو ان کی دعوت ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی حقانیت کو واضح فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مظاہر قدرت اور اس کی نشانیوں سے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، جو معاشرتی برائیاں ہیں، جو عہد جہالت کی رسومات ہیں، ان سب کا خاتمہ کر کے تمہیں اس طرح صاف اور ستھرا کر دیتے ہیں جیسے ایک بندہ مومن کو ہونا چاہیے، ایسا کہ وہ اپنے خالق کی بارگاہ میں پسند آ جائے۔ اور تزکیہ کی ایک تعریف جو ہے وہ صوفیاء بھی فرماتے ہیں، اور یہاں بھی وہی صادق آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خدمت میں بیٹھنے والوں کے نفوس کو بھی طیب کیا، طاہر کیا، پاک کیا، اور ان کی ظاہری نجاستوں کو بھی حضور نے صاف اور پاک فرما دیا، اور باطنی نجاستوں کو بھی زائل کر کے ان کے دلوں کو آئینوں کی طرح روشن بنا دیا۔ اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم عطا فرمائی، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور والحکمہ، حکمہ سے مراد وزڈم بھی ہے، بصیرت بھی ہے، دانائی بھی ہے، اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ یعنی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، یہاں کتاب کی تعلیم آ گئی، اور حکمت سے مراد سنت آ گئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور سنت بھی سکھاتے ہیں۔ اسی آیت کے آگے ارشاد ہوا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں وہ کچھ بھی سکھاتے ہیں جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے مراد کون سا علم ہے؟ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَرَّرُ الْفِعْلِ لِيَدُلَّ عَلَىٰ إِنَّهُ جِنْسٌ آخر، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ فعل جو تعلیم دینے کا ہے، اس کا تکرار ہوا کہ اس سے پہلے یہ کہا جا چکا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر اس تعلیم دینے کے فعل کا تکرار ہوا، اور تکرار یہ ہوا کہ حضور وہ بھی سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی اور علم کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ یعنی ایک علم تو کتاب اللہ کا علم ہے، اور دوسرا کون سا علم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سکھاتے ہیں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکرار الفعل یدل علی ان ھذا التعلیم من جنس آخر، کہ اس فعل کا یعلمکم کا دوبارہ دہرایا جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور طرح کی تعلیم بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الْعِلْمُ اللَّدُنِّي، اور اس سے مراد علم لدنی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خدمت میں بیٹھنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 52 سے 153 میں 152 سے 153 میں ذکر کرنے اور ناشکری نہ کرنے سے متعلق فرمایا گیا، اور نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہنے کا فرمایا گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد چاہنے کا ارشاد فرمایا ہے کہ فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کرو۔ جب میں نے غور کیا تو صبر صابر کا فعل ہے، اور نماز نمازی کا فعل ہے، اور فاعل کی عزت وقار اور قدر جو ہوتی ہے وہ بعض دفعہ فعل سے
زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب آدمی فعل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو بعض مفسرین نے اس پہ قول کیا کہ آدمی فاعل کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے، نمازی کے ذریعے اور صابر کے ذریعے، ان کے اعمال صالحہ جو ہیں یعنی صبر اور نماز، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اس پر میں کافی سوچتا رہا کہ اس آیت مبارکہ کے جو آخری الفاظ ہیں ان اللہ مع الصابرین، جب اس پر غور کیا تو ایک بات سامنے آئی کہ نماز کا تعلق ظاہر سے ہے اور صبر کا تعلق باطن سے ہے۔ نماز کا تعلق ظاہر سے ہے اور صبر کا تعلق جو ہے یہ باطن سے ہے۔ اور ایک اعتبار سے صبر میں ایک بڑا لطیف نقطہ سمجھ آیا جب صبر اور نماز اکٹھے آئے، وہ یہ کہ صبر میں اگر کوئی زاہد ریاکار ہو، ظاہر عمل ریا کی تو بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں بھی، لیکن اگر کوئی زاہد ریاکار ہو وہ نماز میں ریا کر سکتا ہے، لیکن صبر ایسا عمل ہے جس میں ریا نہیں، یا یہ صبر کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے یا اس کو معلوم ہوتا ہے جو دلوں کے احوال بھی جانتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو اگر صبر ہوگا تو خالص ہوگا یا پھر نہیں ہوگا، صبر ہوگا تو خالص ہوگا یا پھر نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معیت کا وعدہ فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے اپنی معیت کا وعدہ صبر کے اوپر فرمایا۔ پھر اسی نقطے سے قرآن مجید کے جب دیگر مقامات کو ہم نے دیکھا کہ معیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کس کس عمل کی جزا کے طور پہ ملتی ہے، تو ایک مقام پہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقوی اختیار کرو تمہیں معیت الہی حاصل ہو جائے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، جو اپنے ایمان کی تکمیل کرتے ہیں، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں معیت حق تعالیٰ نصیب ہوتی ہے۔ تو سورہ الحجرات میں مسلمان اور مومن کی جو وضاحت کی گئی ہے اس لحاظ سے بھی یہی مفہوم ہے اس کا جو تقوی کا ہے۔ پھر آیہ نمبر 154 میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، بلکہ فرمایا کہ وہ تو زندہ ہیں، یہ ممکن ہے ہاں کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہ ہو۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی کا زندہ نہ ہونا، اگر کسی کا زندہ ہونا کسی دوسرے کے شعور میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مردہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سوچنے والے کا شعور ناقص ہے، فی الحقیقت وہ تو زندہ ہوتا ہے۔ جیسے شہید کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارے شعور میں یہ بات نہیں بیٹھتی نا کہ وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، جبکہ ہم نے خود اس کو قبر کے اندر اتارا، ہم نے خود دشمن کا نیزہ یا پھالا یا تلوار یا تیر اس کے جسم میں اترتی دیکھی یا اس کی گولی لگتی دیکھی، ہمارے سامنے اس نے دم توڑا ہے، ہمارے سامنے اس کی دھڑکن رکی ہوئی تھی۔ فرمایا ہاں یہ تمہارے شعور کا نقص ہے، اس کی زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ تو کسی کی زندگی کسی کے شعور میں نہ آنے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی زندگی کا انکار کر دے۔ اس لیے قرآن مجید نے منع فرمایا کہ جن کے شعور میں شہداء کا زندہ رہنا نہیں آ رہا انہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان شہداء کو مردہ کہیں۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ زندگی ایسی ہو جو ہمارے شعور سے بالا تر ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے زندگی ہونے کا انکار کر دیں۔ پھر آیہ نمبر 155 سے آیہ نمبر 167 تک، یعنی 155 سے 167 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو آزمائش کے 5 مراحل میں سے گزارنے، صبر کرنے والوں پر نوازشات اور اس بارے میں بشارات عطا فرمائیں، اور صفا و مروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کائنات کی اشیاء میں عقل والوں کے لیے نشانیوں کا ہونا بیان کیا، اہل ایمان اور کفار کی محبت کے مراکز، قیامت کو کفار کے پیشواؤں کا،
اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اعلان کرنا بیان ہوا، اور قیامت کے دن کفار کے تمام اسباب منقطع ہو جانے کا بیان ہوا اور ہمیشہ ان کے دوزخ میں رہنے کا بیان ہوا، آیہ نمبر 155 سے آیہ نمبر 167 تک۔ پھر آیہ نمبر 168 سے آیہ نمبر 177 میں مسلمانوں کو رزق حلال کھانے اور شیطان کی پیروی سے بچنے کا حکم ہوا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ شیطان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، جہاں بھی تم بے حیائی اور برائی پھیلتی دیکھو وہاں یہ یقین کر لو کہ شیطان غالب آ چکا ہے، اس لیے کہ بے حیائی اور برائی جو ہے، فحاشی جو ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے اور شیطان ہی اس طرف تمہیں اکساتا ہے۔ کفار کا قرآن کریم کی پیروی سے انکار کرنا، اس کا بیان ہوا، اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہٹ دھرمی سے کاربند رہنے کا اقرار جن لوگوں نے کیا ان کی اس بارے میں تنبیہ نازل ہوئی، اور اہل ایمان کو پاکیزہ رزق کھانے اور شکر ادا کرنے اور خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرنے کا بیان ہوا۔ پھر حرام چیزوں کا ذکر کیا اور حالت اضطرار میں بقدر ضرورت ان کو کھانے کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر بنی اسرائیل کی پرانی روشوں کی بات ہوئی، حق کو چھپانے کی بات ہوئی، اور حق کو چھپانے سے مراد عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانا ہے، کیونکہ وہ حضور کی عظمت کو چھپاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو چھپانے اور اس کے بدلے حقیر قیمت لینے کا ذکر ہوا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ گویا انہوں نے اپنے پیٹوں کے اندر، اپنے شکموں کے اندر آگ بھر لی ہے۔ پھر آیہ نمبر 177 جو ہے یہ پورا ایک مضمون ہے، پورا ایک مضمون ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب پر اور انبیاء پر۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور پھر مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرنے کا حکم ہوا کہ اقربا میں، یتیموں میں، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، مانگنے والوں پہ، اور قیدیوں کو اور غلاموں کو یعنی گردنیں آزاد کروانے کے اوپر خرچ کرنے کا حکم ہوا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نماز قائم کرنے کی تلقین کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی، وعدوں کو وفا کرنے کی تلقین کی، اور سخت، کٹھن یا آسان تمام مراحل میں صبر کی تلقین کی، اور سچائی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، لڑائی کے اندر، جہاد کے اندر صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ تو یہاں بنیادی طور پہ اس آیہ مبارکہ جو آیہ 177 سورہ البقرہ کی دوسرے پارے کے اندر آئی ہے، یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے، اور ہماری یعنی جو اسلامی اسلوب زندگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس کے 3 حصوں میں ہم اس کو سمجھتے ہیں، جو مفسرین نے اس کو جس طرح تقسیم کیا ہے، اختصار ہے چونکہ وگرنہ تفصیلی حوالہ جات کے ساتھ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ میں ایمانیات سے متعلق ہے، پہلا حصہ ایمانیات سے متعلق ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم سے لے کے والنبیین تک، یہ حصہ جو ہے اس آیت کا یہ ایمانیات سے متعلق ہے، یعنی ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر۔ یہ پہلا حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ایمانیات کی شرائط بتاتا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے یہ مال خرچ کرنے کے اوپر ہے کہ اپنا مال تم خرچ کرو، لیکن مال خرچ کرنے کی بنیاد یہ بتائی کہ اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے، یہ بنیاد ہے۔ سارا مال و متاع وہ
آگے جتنی چیزیں اس کی بیان ہوئی ہیں ان سب میں مال خرچ کرنے کی شرط اول یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے، اپنے بڑھاوے کے لیے یا اپنی بڑائی کے لیے نہیں، اپنے بڑھاوے یا اپنی پروموشن کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، جس کو ہم اپنی زبان لوکل ایکسنٹ میں چڑتل کہتے ہیں، اپنی چڑتل کے لیے نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی محبت میں کیا جائے، اس لیے کہ مال عطا کس نے کیا؟ عطا اسی نے کیا ہے، تو میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں دے رہا ہوتا، اس کے عطا کیے ہوئے سے دے رہا ہوتا ہوں، تو چڑتل کیسی؟ عاجزی بنتی ہے، تکبر نہیں بنتا۔ فرمایا رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، راہگیر مسافروں کو دو، اور اس سے مراد علماء کرام نے طلباء علم کو بھی لیا ہے، کیونکہ وہ بھی علم کے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، اور سائلوں کو دو، اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں، اور فی زمانہ اس سے مراد ایسے قیدی جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا، ان کے لیے ادا کرنے کو بھی جو معاصر مفسرین ہیں یعنی کانٹمپرری جو مفسرین ہیں یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ اعمال کی درستگی کے اوپر ہے، اس آیہ نمبر 177 کا پہلا حصہ ایمانیات پہ، دوسرا حصہ مال خرچ کرنے پہ، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اعمال کی اصلاح پہ ہے۔ اعمال کیا ہیں اس کے؟ نماز ادا کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، مصیبت میں اور سختی میں صبر کرے، اور جہاد کے وقت بھی صبر کرے، اور وہ لوگ جو اپنی باتوں کو سچا کرتے ہیں اور سچی بات کہتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ پرہیزگار ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں، اور یہی لوگ صاحب تقوی ہیں۔ اب قرآن مجید کے اس مقام سے واضح ہوتا ہے کہ نیکی کا جو دائرہ کار ہے اس میں سب سے پہلے ایمانیات ہے، نیکی کے دائرے میں سب سے پہلے ایمانیات ہے، ایمانیات سے مراد فیتھ، بلیف سسٹم، ایمان کی جو ڈائریکشن ہے وہ مقرر کر دی، پھر اس میں راہ للہ مال خرچ کرنا، اور پھر اعمال کی درستگی۔ ہم ان کو اگر دو لفظوں میں بیان کریں ان تین حصوں کو تو یہ دو لفظ جو جامع بنتے ہیں، ایک یہ کہ یہ آیت ہمارا اعتقادی نصاب ہے، ہمارے اعتقاد کو یہ آیت معین کرتی ہے، اور دوسرا یہ ہمارا معاشرتی نصاب ہے کہ ایک مومن کی معاشرت کیسے ہوتی ہے، ایک مومن معاشرہ کیسے ہوتا ہے، متقیوں کا معاشرہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہیں وہ آیت نمبر 178 179 میں ایمان والوں پر قصاص کا فرض کیا جانا اور قصاص میں زندگی ہے یہ بیان کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 80 سے 182 تک، یعنی آیت نمبر 180 سے 182 تک احکام وصیت کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 183 سے 187 تک روزے کی فرضیت، اس کا مقصد اور اس سے متعلق احکام بیان ہوئے۔ پھر آیت نمبر 188 میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے کھانے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اب یہ ہم نے جو آیات پڑھی ہیں 178 سے لے کے 188 تک، اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں کہ اعتقادی اور معاشرتی نصاب بیان ہوا، اس کے بیان کے بعد 4 چیزوں کے احکامات بیان ہوئے: قصاص، وصیت، روزہ اور باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانا۔ اعتقادی اور معاشرتی نصاب جو آیت نمبر 177 میں آیا تھا، اس کے بعد یہ 4 امور بیان ہوئے ہیں، جن میں قصاص ہے، وصیت ہے، روزہ ہے اور باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانا۔ یعنی اب اس سے جو ایک بڑا سبق اخذ ہوتا ہے وہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کی اعتقادی اور عملی لحاظ سے تربیت نہ ہوئی ہو تو وہ منشاء الہی کے اوپر کاربند عمل نہیں ہو سکتا۔
اب منشاء الہی میں اگر ہم یہ 4 چیزیں لے لیں، جیسے قصاص ہے یا روزہ ہے یا وصیت ہے یا دیگر احکام ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اعتقادی اور عملی تربیت ہونا ضروری ہے، اس کے بعد بندہ منشاء الہی پہ عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان احکامات کو بیان کرنے سے پہلے اعتقادی اور عملی طور پر مضبوط ہونے کی تعلیم عطا فرمائی۔ اب اگر قصاص کو دیکھ لیجئے، آدمی اگر ہر لحاظ سے شعائر اسلامی کا پابند نہ ہو تو قصاص لینے اور قصاص دینے میں وہ شریعت کے تقاضوں پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا، اگر اعتقادی اور عملی لحاظ سے وہ پوری طرح تربیت یافتہ نہ ہو۔ اسی طرح وصیت کو دیکھ لیں کہ وصیت کرتے وقت کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ روزے کو دیکھ لیں کہ روزے کی حالت میں روزے کو ضائع نہ کر بیٹھیں، یعنی ان روزہ داروں کے زمرے میں نہ آ جائیں جن کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آتا۔ ایک دوسرے کا مال کھانے کے معاملے کو دیکھ لیں تو ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی ایک ہی صورت ہے۔ یہ جتنے احکام شرع ہمارے اوپر اللہ نے عائد فرمائے ہیں بشمول قصاص روزہ سب کے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ بندہ ہر حال میں، یاد رکھ لیں، غور سے سنیں، ان تمام احکام شرع پہ عمل پیرا ہونے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ ایک صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہر حال میں، ہر طریق میں، ہر قول میں، ہر کیفیت میں، ان اینی سچویشن، بندہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند سمجھے۔ صرف وہی عمل پیرا ہو سکتا ہے جو خود کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند سمجھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند نہیں سمجھتا، وہ ان احکام شرع پہ صحیح طور پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی بات ایک ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ پھر آیہ نمبر 189 سے آیہ نمبر 207 میں چاند سے متعلق دریافت کرنے پر، احرام سے متعلق، جہاد کرنے اور فتنہ کے ختم ہونے تک جہاد کرتے رہنے کے بارے میں احکام آئے۔ فتنہ انگیزی کو قتل سے بھی سخت قرار دیا گیا، یعنی جو فتنہ انگیزی ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت اقدام ہے، اس کے بارے میں قرآن نے حکم کیا۔ پھر حج اور عمرہ کے مناسک ادا کرنے کا بیان ہوا۔ پھر فساد فی الارض کے بارے میں وضاحت آئی، اور رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنی جان کو بیچنے اور دیگر کئی مسائل کا بیان ہوا۔ یہاں تک یہ تفصیل سے احکامات جو ہیں وہ بیان ہوئے۔ پھر آیہ نمبر 208 کے اندر ایک ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ آیت آئی آیہ نمبر 208، اس کے بعد جب آیت آئی 209 تو قرآن مجید کا اسلوب اصلاح دیکھیے۔ اب چونکہ مسلمانوں کو عملی طور پر ایک باکردار اور فرما بردار فرد بنانا مقصود تھا، تو اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، تو جان لو اللہ بہت غالب ہے اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ آیہ نمبر 215 سے آیہ نمبر 245 میں یہ تقریباً 30 کے لگ بھگ آیات بنتی ہیں۔ ان میں ارشاد مبارک جو ہوا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اس کے مصارف، جہاد کی فرضیت کے بارے میں، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے احکام، شراب سے متعلق احکام، یتیم کے بارے میں احکام، اور مشرک عورتوں سے نکاح کے احکام، پھر خواتین کی ماہواری اور دیگر ان سے متعلق احکام، طلاق اور طلاق کی اقسام، عدت کے احکام،
بچے کو دودھ پلانے کے احکام، مطلقہ یعنی جنہیں طلاق مل جائے اور بیوہ عورتوں کے عدت اور نان و نفقہ کے احکام، حق مہر کے احکام اور نمازوں کی حفاظت، اور خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ اور نماز خوف کا بیان اس میں درج ہے۔ صلاۃ وسطیٰ جو ہے اس سے مراد ظاہراً نماز عصر لی گئی ہے، اور اکثر کا قول یہی ہے۔ بعض صوفیاء نے صلاۃ وسطیٰ سے مراد جو ہے وہ ذکر قلبی بھی لیا ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو۔ یہ سب احکام بیان کرنے کے بعد اب قرآن کریم کا سمجھانے اور اصلاح کرنے کا ایک اور خاص اسلوب آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو امت مسلمہ کے سامنے ایک مثال کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ اب یہ سارا تناظر آپ یہ دیکھیں کہ کہاں سے احکام شروع ہوئے، اعتقاد کے بارے میں بات ہوئی، ایمان کے بارے میں بات ہوئی، اعمال کے بارے میں بات ہوئی، احکام کے بارے میں بات ہوئی، اور مختلف جو پہلو ہیں شریعت کے ان کے اوپر احکامات آئے۔ یہ سب احکام بیان کرنے کے بعد آیہ نمبر 246 سے یہ شروع ہوتا ہے کہ کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا تھا؟ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں، تو نبی نے ان سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض ہو جائے اور تم قتال نہ کرو، تم پہ قتال فرض ہو جائے اور تم قتال نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اپنی اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے سوائے چند ایک لوگوں کے باقی سب کے سب پھر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ قوم نافرمانی کی وجہ سے ناکام ہوئی اور ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بنی۔ تو اب یہ واقعہ آ گیا، اس واقعے کی گزشتہ چیزوں سے کیا ریلیونس ہے؟ بڑی سادہ بات ہے، ریلیونس اس کی یہ ہے، تعلق اس کا یہ ہے کہ فرمایا بنی اسرائیل پر بھی کچھ احکام فرض کیے گئے۔ جب وہ ان فرائض سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پکڑ فرماتا ہے، پھر وہ انہیں ظالم قرار دیتا ہے، پھر وہ ان کی گرفت کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں بتایا کہ تمہارے اوپر اب یہ احکام فرض کر دیے گئے ہیں آخری کتاب کے اندر۔ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی۔ یہ آخری نبی ہے جس کی تم اطاعت و پیروی کرتے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ تو اگر ان احکام سے، ان فرائض سے روگردانی کرو گے، اس شریعت کی پیروی اور اتباع نہیں کرو گے، اس کو ہنسی اور ٹھٹھا بنا لو گے، اس کو مذاق بنا لو گے، اور اس علم کو پھیلانے والوں کو اگر تم دنیا میں ذلیل و رسوا کرو گے، ان کی قدردانی نہیں کرو گے، تو پھر یاد رکھو تمہارا انجام یہی ہوگا جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ یعنی ان احکام کا مقصود اور مراد یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اب آئیں دوسرے پارے کی ایک گرینڈ سمری جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں آیات کی کل تعداد تقریباً 111 ہے، اور یہ سورہ البقرہ کی آیات ہیں، آیہ نمبر 142 سے لے کے آیہ نمبر 252 تک۔ انبیاء علیہ السلام میں 4 انبیاء کا ذکر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سیدنا ہارون علیہ السلام کا، سیدنا داؤد علیہ السلام کا، اور خاتم النبیین امام المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور امتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا۔ پیشین گوئیوں میں ایک پیشین گوئی یہ تھی
کہ یہودی آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، جو کہ سچ ثابت ہوئی۔ شخصیات میں ان کے علاوہ جو ہیں وہ دو شخصیات کا ذکر ہوا ہے، طالوت کا اور جالوت کا۔ پھر مساجد میں جو ہے وہ 3 مساجد کا ذکر ہوا، مسجد حرام، بیت المقدس اور تحویل قبلہ کے وقت۔ اور پہاڑ جو ہیں وہ 2 کا ذکر ہوا، صفا اور مروہ۔ اور ذرائع آمد و رفت میں ایک کشتی کا ذکر ہوا، اور جانوروں میں ایک اس حرام جانور کا ذکر ہوا، خنزیر کا۔ مہینوں میں ماہ رمضان کا ذکر ہوا، اور تبرکات میں اس میں تابوت سکینہ کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ کتاب عظیم جس طرح ہمارے بزرگوں نے، اجداد نے، اسلاف نے ہم تک محفوظ پہنچائی ہے، ہم اپنی آئندہ نسلوں تک اس قرآن کے پیغام کو محفوظ، واضح اور روشن طریقے سے پہنچا سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔